الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ ترجمہ، وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا اور وہی تمام زمین کا مالک ہے، لہٰذا ظلم کے مقابلے میں اسی سے مدد مانگو، اسی پر نظر رکھو، اسی سے ڈرو اور صبر اور تقوی کی راہ اختیار کرو اور یقین رکھو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لیے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو ہمیشہ سے ہی مصیبت میں رہے ہیں، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہم وہ بالکل مغلوب تھے اور ہم سے بیگار لی جاتی تھی اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے۔ تمہارے آنے کے بعد بھی طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں اور پھر ہمارے بیٹوں کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں، دیکھیں کہ کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ، خدا کی مدد قریب آ گئی ہے، تم دیکھ لوگے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو ان کے اموال کا مالک بنا دیا جائے گا، تاکہ جس طرح آج سختی و غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آزمایا جائے گا کہ کہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور احسانات کی شکر گزاری کرتے ہو۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تنگ دستی اور مصیبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نسبتاً آسان امتحان ہے۔ جب انسان کو نعمتوں کی کثرت اور وہ بہت مال و اسباب مل جاتا ہے تو اس کے اللہ سے دور ہونے اور ناشکرہ بننے کے زیادہ امکان پیدا ہوتے ہیں، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی وقت تنبیہ کر دی کہ جب تمہیں زمین میں خلیفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائے گا تو پھر یہ دیکھنا کہ کہیں اس وقت نافرمانی نہ کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھے گا کہ تم اس وقت کیسے عمل وہ کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سنانے کو نقل فرمایا۔ یہ صورت مکی ہے، اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے اور یہ بشارت وہ مسلمانوں کو بھی پہنچائی گئی۔ ہم اس آیت کو اپنے پر بھی لاگو کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں جو کچھ ہم کو زمین میں دیا ہے اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں اور کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قریب ہو رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، صراط مستقیم پر قائم کر دے اور پچھلے اقوام کی غلطیاں کرنے سے ہم کو بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔